بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ احباب گرامی، مادہ پرستی اور مادہ پرستی کا یہ عروج کا دور، جب ہر وقت اور ہر جگہ انسان اپنے آپ کو مصروف سمجھتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے، اور جو اس کے پاس فری ٹائم ملتا ہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے دل کو بہلانے کے لیے اور اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، میرے اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، میرے اللہ کی بات حرف آخر ہے، اور میرے اللہ جنہوں نے اس پوری مشینری کو بنایا ہے، اس نے جو بتایا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ دلوں کا سکون نہیں ہے۔ آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ میوزک کو جو مرضی کہہ لیں، یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ بد روح کی غذا ہے۔ ذکر الہی یہ روح کی غذا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا خوبصورت ذکر رکھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں نبی کائنات، نبی معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ ذکر کرتا ہے، فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا، جو بندہ یہ ذکر بھی کرے اور یہ عقیدہ بھی بنا لے تو ایسے بندے نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ یہ ذکر اس وقت کرتا ہے جب اذان دینے والا میرا نام لیتا ہے، اس وقت جو ذکر کو کرتا ہے، تو فرمایا ایسا بندہ وہ عظیم ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ سب سے بڑا اس کا فائدہ وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا ایمان، عقیدہ اور سوچ کو بنا لیتا ہے، فرمایا میں صادق المصدوق پیغمبر، اللہ رب العزت امین پیغمبر، اللہ کی وحی سے بولنے والا پیغمبر بول کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں بروز قیامت ایسے بندے کو گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ خود پکڑوں گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے میں جنت میں داخل نہ کر دوں۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ آئیے احادیث کی روشنی میں اس ذکر کے بارے میں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ سنن ابی داود شریف میں صحیح روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1529 ہے۔ آپ کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ یہ کہتا ہے، فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ ایسے بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ جو بندہ یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا وبمحمد رسولا، دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ جو بندہ یہ تین باتوں کی گواہی دیتا ہے، ایک، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، نمبر دو، اے اللہ میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور نمبر تین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی، جو بندہ یہ کہتا ہے ایسے بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ذاک طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، من راضی باللہ ربا، جس نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، بالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، وبمحمد رسولہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 34 ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی اور آپ علیہ السلام کے پیارے جانثار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن، وہ بندہ جس نے مؤذن کو سنا جب مؤذن یہ کہہ رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب یہ وہ کہہ رہا تھا
وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب مؤذن اذان دیتے دیتے شہادتین پہ پہنچتا ہے، فرمایا جو بندہ اس وقت کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، فرمایا غفر لہ ذنبہ، اللہ رب العزت ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 386 ہے۔ نمبر 4، اور یہ بات سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 2686 ہے۔ آپ نے فرمایا من قال اذا اصبح، جب کسی بندے نے صبح کی اور اس نے یہ پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ پڑھا، فرمایا فانا الزعیم، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں ضامن اس بات کا، لآخذن بیدہ، میں اس کے ہاتھ کو پکڑوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، یہاں تک کہ میں اسے جنت میں داخل کروا دوں، جب تک اسے میں جنت میں نہیں لے جاتا میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ 4 کمال کے فائدے صحیح احادیث سے اس ذکر کے ہیں۔ اس ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھیے، یاد کیجئے، آگے پھیلائیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔